السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن. ناظرین، پہلگام میں مبینہ دہشت گردی کا واقعہ اور سیاحوں کے مبینہ قتل کرنے کے، ان کو مارنے کے واقعے کو لے کر، فالس فلیگ آپریشن کو لے کر بھارت کی جانب سے جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف کچھ فیصلے کل سامنے آئے. آج پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں بڑے ٹھوس فیصلے کیے گئے ہیں بھارت کے حوالے سے. سب سے اہم فیصلہ بھارت کی ایئر لائنز کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں. یہ بھارت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ابھی کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں وزیر دفاع اور فارن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، انفارمیشن منسٹر، اٹارنی جنرل فار پاکستان نے پریس کانفرنس کی اور قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے بارے میں آگاہ کیا. اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے. فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں طیب بلوچ، سینئر صحافی. ویسے تو آپ ان کو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ان کا جیوگرافی پہ، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑی کمانڈ ہے. ان سے چل کر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے. آج آپ نے بھی کور کی وہ پریس کانفرنس، میں بھی وہاں پر موجود تھا. سب سے پہلے تو جو اعلامیہ کے اہم نکات ہیں وہ ذرا میرے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں، اعلامیہ کے وہی نکات ہیں جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کیا، تو وہ ریسیپروکل جسے آپ کہتے ہیں، ترکی ٹیٹ فار ٹیٹ، ٹیٹ فار ٹیٹ، وہی جواب دیا گیا. انہوں نے جو ہے بلکہ اس سے زیادہ دیا. ہاں، انہوں نے جو ہمارے ڈپلومیٹس جتنے ان کی تعداد کم کی اور جو نکالے، ہم نے بھی اتنی تعداد رکھ کے ان کے نکالا اور ان کو ٹائم دے دیا کہ آپ نکل جائیں. ٹھیک. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹریڈ ہے، اب ڈائریکٹ ٹریڈ نہیں تھی پاکستان اور انڈیا کی، بڑا تھرڈ کنٹری ٹریڈ ہو رہی تھی. اس کی میں مثال آپ کو، یو اے کے ذریعے سب سے زیادہ ٹریڈ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو رہا تھا، تو وہ بھی بین ہو گیا. پھر اس سے اوپر جو ہے وہ جو ہمارا فضائی حدود ہے، وہ انڈین ایئر کرافٹ یا انڈیا سے منسلک کوئی بھی جو انڈین آپریٹر تھے جو ایئر کرافٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ ہم نے بند کر دی. اس کی میں ایک اور مثال یہ بھی دے رہا ہوں کہ آج کی بات ہے کہ دوحہ سے ایک امریکن جہاز جو ہے وہ اس نے انڈیا جانا تھا، اور وہ فوجی جہاز تھا، مطلب سویلین نہیں تھا، لیکن پاکستان نے اپنا سپیس بند کیا تو اس کو مجبوراً جو ہے وہ اپنا ڈائیورٹ کر کے جانا پڑا. تو یوں جو ہے وہ بھارت کے لیے ہماری ایئر سپیس جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھارت کو تنبیہ کی گئی ہے، جو ہمارے لیے یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، میں ان کو زیادہ وقت نہیں دیتا، لیکن میرے لیے جو چیز، یا پورے پاکستان کے لیے، یا جو ہماری آنے والے نسلوں کے لیے جو سب سے زیادہ کنسرننگ چیز ہے، وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی مطلب ہمارا مستقبل ہے. اگر مودی جیسے اس نے گدڑ بھب کی دی، اور آج پہلی دفعہ اس نے یہ نہیں کہا، یعنی پہلگام کے معاملے پہ کی وجہ سے پہلی دفعہ اس نے نہیں کہا. مودی ہمیشہ ہر دوسرے تیسرے سال ایک ایسا سٹیٹمنٹ ضرور دیتا ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس نے پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا 2016 میں نے اس کی سٹیٹمنٹ کو وہ کر کے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ایشین واٹر کرائسس ان دی شیڈو آف نیوکلیئر وار. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہمارا ایشیا جو ہے، اب انڈیا بھی نیوکلیئر پاور، پاکستان بھی نیوکلیئر پاور، اور واٹر کا مین ایشو. اور آپ کے ناظرین سب جانتے ہیں کہ فیوچر وار کہا جاتا تھا کہ واٹر پہ ہوں گی، تو آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہوئی تو آج ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اسحاق ڈار نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. وہ یہ کہ بھارت نے جو پاکستان کو ڈیمارچ کیا ہے اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر تک نہیں ہے. تو یہ وہ کیا صرف اپنے عوام کو کے دل بہلانے کے لیے اس طرح کی بات کرے؟ کیونکہ دیکھیں وہ پانی کوئی نلکے کا ٹیپ واٹر تو نہیں ہے کہ نلکا بند کر دیا پانی بند ہو گیا. پانی کو ڈائیورٹ ہونے میں بھی 30-35 سال لگتے ہیں. مجھے فارن منسٹر صاحب نے اس میٹر کو شاید تھوڑا سا ہلکا لیا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. دیکھیں، میں نے کہا نا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہمارا مستقبل ہے، تو اس پہ جو بھی، بے شک وہ اس نے ایویں ہی ہوا میں بات کر دی ہو، اپنی عوام کے لیے بھی بات کر دی ہو، اور اس نے جو ہمارے سفارتکار ہیں ان کو یہ چیز اس ڈیمارچ میں یہ چیزیں واضح نہ کی ہوں، پھر بھی ہمیں کنسرن ہے اور ہمیں اس پہ زیادہ سوچنا پڑے گا، انڈیا سے زیادہ. ٹھیک. آلریڈی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے جو رائٹ ہیں، رائٹ فل جو کلیم ہے پاکستان کا جن ریورز کے اوپر، اس پہ آلریڈی انڈیا کیا کٹ نہیں لگا چکا. کیا چناب، دریائے چناب
टोटली एक्सक्लूसिव उसका राइट पाकिस्तान का है, लेकिन क्या उस पे उसने डैम नहीं बनाए? भाई बात ये है, आज वही चनाब आपको, सिंध के बाद चनाब दूसरा बड़ा रिवर है, आज वही चनाब आपको नहर की सूरत में मिलता है। बात ये है, इंडिया तो पहले से, बहुत पहले से काम कर रहा है और हम अभी तक ख्वाबे खरगोश में हैं, ये अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ। और दूसरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आज अटॉर्नी जनरल साहब भी थे कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हम फलां जगह पे जाएंगे, हम फलां जगह पे जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक ग्रंटर था उसको मोबिलाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने सब कुछ कर लिया, इंडिया अपनी आई पे आ गया और कहा कि ठीक है, ये फैसला उसके खिलाफ आ गया, क्या मैं नहीं मानता, तो फिर क्या होगा? फिर तो एक्ट ऑफ वॉर है, जिसका आज कहा भी है डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है अगर पानी बंद किया गया तो एक्ट ऑफ वार, क्या दुनिया एक्ट ऑफ वार में कन्फ्लिक्ट में नहीं जा रही? क्या वर्ल्ड वार 3 में नहीं जा रहा? क्या मुझे आप बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, ये मल्टीलैटरल फोरम, इन्होंने गज़ा के लिए क्या किया? इन्होंने बाकी जगहों पे जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे क्या हो गया? जब लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान को कैसे रूल आउट किया जा सकता है? बैनुल अक़वामी जो हमारी ताल्लुकात हैं वो भी अहमियत के हामिल हैं। हमारा मोहल्ले जो हमारा वो जो जोग्राफिकल जो इस तरह से हमारा एक नक्शा है दरमियान में बिल्कुल, तो पैलेस्टाइन का मामला थोड़ा डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है। पाकिस्तान का और फ़लस्तीन का बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखने वाले और शायद इंडिया से ज़्यादा हमारे पास न्यूक्स हैं, ये भी हकीकत है, और हम तीसरे बड़े मुल्क हैं न्यूक्लियर रखने वाले, इंडिया चौथे या पांचवें नंबर पे आता है, ये बात सब सच है। लेकिन इसके बावजूद ठीक है, इंडिया जो है वो आपके रिवर्स रोक चुका है काफ़ी हद तक। अपने जो उसके 3 के क्लेम थे वो तो हैं, हमारे भी क्लेम, हमारे भी जो हैं उसको भी रोक चुका है। इसको हमें इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देखना है और इस तरीके से देखना है कि हम इंडिया को फोर्स करें, हम इंडिया को ऐसा फोर्स करें कि जो है वो हम अपना इंडस वाटर ट्रीटी को बचा सके, ठीक। और दूसरा ये मामला है कि इंडिया जो है, अब इंडिया ये जो पहलगाम इवेंट हुआ इसको फॉल्स फ्लैग हम कह रहे हैं कि वो फॉल्स फ्लैग कैसे है, ठीक है, क्यों किया उसने, ये एक रीजंस हैं। उसमें एक तो इंडस वाटर, उसकी मोदी की बिल्ली थैले से बाहर आ गई, इंडस वाटर ट्रीटी मेन है, बाकी ये डिप्लोमेट्स ये छोटी बात है, ये एक मेन है। लेकिन इसके बावजूद एक और इशू है जिस पे बहुत कम लोगों की तवज्जो है, आज पूरी प्रेस ब्रीफिंग में वो चीज़ नहीं थी, वो ये है कि आप एक नोट करें कि आज से महीना पहले या 1.5 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो विजिट पे थे अमेरिका के, वहाँ पे ट्रंप ने उनको गिफ्ट किया तौर हुसैन राना, ठीक है, जो इंडिया के क्लेम के मुताबिक, मुबैना तौर पे इंडियन क्लेम मैं कर रहा हूँ कि वो मुंबई अटैक के अंदर मेन कल्प्रिट था, उसने रेकी की, वो मुलव्वस था, तो वो उसको लेके अब आ गए हैं, तहाड़ जेल में है या मुंबई, जहाँ पे भी इंडिया ने उसको रखा हुआ, उसका ट्रायल भी चल रहा है। अब मामला समझने की बात है, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अब इंडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था, तो राना पाकिस्तान में था, ये पाकिस्तानी कैप्टन रिटायर्ड जो भी स्टाफ था, और दूसरा ये है कि वो दुनिया को ये बावर कराना चाह रहा है कि 26/11 जो है मुंबई अटैक वो पाकिस्तान ने कराया, ये किए वो किए, तो वो उस सीक्वेंस को बिल्ड करने के लिए कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट या वट एवर जो उसका बयान है, वो उसको बिल्ड करने के लिए उसने ये फॉल्स फ्लैग इवेंट किया। एक तो कि वो कोर्ट अंडर इन्फ्लुएंस आ जाए कि तौर राना का जो वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, वो वहाँ पे बैठा हुआ जज भी सोचेगा कि यार पाकिस्तान ने जो है वो 2011 में 26 नवंबर को भी हम पे हमला किया और अब इसने कश्मीर में हमला किया, तो वो तौर राना के लिए अगर कोई हमदर्दी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। दूसरा, वर्ल्ड जो है उसको भी मैं इंडिया बावर कराए कि जी देखें जी वो 26/11 को भी मुंबई अटैक इन्होंने किया था और अब ये भी इन्होंने किया है। तो वो इस जो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो इवेंट हुआ है कश्मीर के अंदर मकबूल और टूरिस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसमें इंडिया ये कहानी उसकी शामिल थी, ये एक अलग सा। लेकिन वो उस पे जिसका नाम आप ले रहे हैं मुंबई अटैक्स को लेके, वो उस पर अभी इल्ज़ामात है। अलबत्ता पाकिस्तान के पास जो भारतीय कुलभूषण यादव मौजूद है, उसने तो खुद एतराफ़ किया हुआ है जो उससे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाई हैं बलूचिस्तान में। तो हमारे पास भी जो है तो ऐसे एविडेंसेस या कुलभूषण यादव है जिससे हम दुनिया को ये बावर, और दुनिया को मालूम भी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। देखें दुनिया को, देखें हम इस पे ब्लेम गेम भी है, ठीक है, पाकिस्तान भारत के लिए हॉस्टाइल है? भारत पाकिस्तान के लिए हॉस्टाइल है, हम एक दूसरे के रिवायती दुश्मन हैं,
جو ان سے بن پڑے گا وہ کریں گے, جو ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے. یہ تو ایک ٹرو وہ ہے چیز ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ وہ ایک لائیو ثبوت ہے کلبھوشن کا, اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مودی صاحب کے, اجیت ڈیول ان کا نام ہے, ڈیول صاحب جو ہے وہ جو ہے بیسیکلی یہ جو کلبھوشن یادو ہے یہ انہوں نے بھجوایا تھا, یہ اس کی سکیم تھی, اور اس نے بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک پورا ایک نیٹ ورک بچھایا ہے. کلبھوشن بھی واز اے پارٹ آف دیٹ نیٹ ورک. تو وہ پاکستان میں کس طریقے سے ٹیررسٹ دہشت گردی ہونی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں آئے روز انڈیا اتنا انفلوئنس پکڑ چکا ہے پاکستان میں, اس کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے. انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا ہے کہ نام لیتا پھروں, لیکن یہ اجیت ڈیول براہ راست کر رہا ہے, اور اجیت ڈیول سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر مودی کا. اور پرائم منسٹر کون ہے کہ وہ جس کو بچر آف گجرات کہتے ہیں, سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور خود جیسے آج خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے وزیر دفاع کہ اس پہ تو اس کو تو ویزا بین تھا, سارا کچھ تھا کہ اس کے امریکہ کا ویزا بین تھا کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ. ٹھیک ہے, تو مودی جو ہے انتہا پسند ہندو, اور اس کی فلاسفی بھی وہی ہے, اور وہاں پہ آپ انڈیا میں آپ جا کے دیکھ لیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے پاکستان پہ بلیم کیا ہے اس میں وجہ جو ہے وہ خود انڈیا کے اندر مودی کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. راہل گاندھی, ٹھیک ہے, جو حزب اختلاف سے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو کشمیر میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے یہ تو ہماری سیکیورٹی کی سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ نے 9 لاکھ فوج رکھا ہوا ہے, آپ چند دہشت گردوں کو نہیں پکڑ سکے یا آپ کو پتہ نہیں چلا, تو انہوں نے مودی سے جواب مانگا. اب مودی نے کیا کیا کہ وہ اپنی ناکامی ان کو بتاتا, انڈینز کو بتاتا, اپنی ناکامی بھارتی پارلیمنٹ کو بتاتا. اس نے یہ ناکامی چھپانے کے لیے سارا ملبہ ڈال دیا پاکستان پہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو مطلب ہے اس کا ایک پرانا وتیرہ ہے کہ جو کچھ بھی انڈیا میں ہو جائے وہاں پہ چمٹی بھی مرے نا تو وہ کہیں گے پاکستان نے ماری پہ ہے. الزام. اور یہاں پر بھارت کا جو میڈیا ہے وہ بھی انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی میچور نہیں ہے. بھارت کے میڈیا کی آپ نے بات کی ہے, تو بھارت کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. مودی سے گودی. جی ہاں, مطلب مودی کا میڈیا ہے وہ, اس وجہ سے اس کا ٹرم ہی گودی میڈیا ہے, اور وہ حقائق نہیں بتاتا آپ کو, اور وہ وہاں کی کانگریس, وہاں کی اپوزیشن اس کے خلاف بھی ہسٹائل ہے. اس کو صرف بی جے پی نظر آتی ہے, وہ بی جے پی کو گلوریفائی کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے وہ غیر ذمہ دارانہ جس چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار 3 بجے اٹیک ہو رہا ہے, 3:05 پہ پورا انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ پاکستان نے کیا. یار 5 منٹ کے اندر آپ کا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گیا, آپ نے پاکستان پہ بلیم بھی ڈال دیا. مطلب یہ چیزیں یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا سنجیدہ ہے بھارتی میڈیا. بہرحال بہت شکریہ طیب بلوچ بات لیکن کرنے کے لیے. ایک بات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اینٹ کا جواب کہتے ہیں جی پتھر سے دیا جائے گا, اور اس پہ کسی قسم کا کوئی وہ جو ہے لیت و لال سے کام نہیں لیا جائے گا. اب ایک چیز تو طے شد ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں اس ٹائم جنگ کے ایج پہ پہنچ چکے ہیں. چین کا جواب پتھر سے دینے کی آج پریس کانفرنس میں بات ہوئی ہے, اور پاکستان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے ہر طرح سے ریٹیلیٹ کرنے کی. اور وزیر دفاع نے کہا کہ اگر پاکستان کا ایک شہری بھی کسی انڈین ایگریشن سے اس کی جان ضائع ہوتی ہے تو اس کا جواب بھارتی شہریوں کو بھگتنا پڑے گا. بہرحال may the sanity prevail. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. یہ تھی آج کی تفصیلات, اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.